حضرت خواجہ سید محمد پیر بخش شاہ کاظمی خواجہ آبادی علیہ رحمہ 1276 ہجری بمطابق 1860 کو خواجہ آباد شریف ضلع میاں ولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے عالم اور ولی اللہ گزرے ہیں جن کی نیک نفسی اور پارسائی ضرب المثال تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید شرف حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جید عالم اور درویش بزرگ تھے، عبادت گزار اور بلند پایہ ولی تھے۔ ان کے 3 صاحبزادے تھے: احمد نور شاہ، خواجہ عمر شاہ، خواجہ سید محمد پیر بخش شاہ کاظمی۔ حضرت خواجہ پیر محمد بخش شاہ کاظمی خواجہ آبادی علیہ رحمہ کا شجرہ نسب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ملتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک اور دیگر علوم دینیہ کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد آپ کا لگاؤ عبادت کی طرف ہوا۔ اپنی عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں وہ کمال حاصل کیا کہ سالکان طریقت کے لیے ہمیشہ وہ سنگ میل قائم کر گیا۔ آپ نے عبادت کے لیے ملا خیل کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کے کنارے کو منتخب کیا اور پھر ان مقامات پر وہ سجدہ ادا کیے جنہیں پہاڑ کے فلک بوس چوٹیاں اور دریائے سندھ کی متلاطم موجیں کبھی نہ بھول سکیں گی۔ ملا خیل میں آپ کی عبادت گاہ پہاڑ کی چوٹی پر سطح زمین سے ہزاروں فٹ بلند تھی، جہاں نہ کسی کا گزر ہوتا اور نہ ہی کوئی دیکھتا تھا۔ اس طرح ایک فقیر بے نوا اپنے پروردگار حقیقی کے سامنے بے ریا عبادت میں ہمہ تن مصروف رہتا تھا۔ آپ کی عبادت سے کافی فاصلے پر ایک دشوار گزر پہاڑی سلسلہ تھا۔ آپ رات کو 5 میل دور پہاڑی چشموں سے پانی لا کر رستے پر رکھ دیتے جو دن بھر تھکے ماندے مسافروں کے کام آتا۔ شب و روز کی عبادتیں اور ریاضتیں تقریباً 10 سال تک جاری رہی، لیکن کسی سے یہ عقیدہ حل نہ ہو سکا کہ اس بے آب و گیا پہاڑ میں پانی کی سبیل کس کے باوجود سے قائم ہے۔ اس طویل عرصہ میں آپ نے سلوک کی کافی ٹھکن منزلیں سر کر لیں، لیکن اس کے باوجود ایک قدم شوق ایسا تھا جس نے راتوں کا چین اور دن کا آرام تلخ کر دیا۔ وہ رہبر و مقتدا کی خواہش تھی۔ آپ نے بڑی مدت اسی انتظار میں گزاری کہ مرد حق شناس کے دست حق پر بیعت کروں گا۔ آخر ایک دن امیدوں کے مطلع پر نیرنگی شعاعیں کچھ ایسی چھلکتی ہیں جیسے مدتوں بچھڑے مقتدی اور مقتدا کا وصال ہونے والا ہے۔ آپ صبح صادق ہوتے ہی اس گور نیاب کی تلاش میں چل نکلتے ہیں۔ ذوق و شوق، الفت و محبت کے وجدانی جذبات تیز سے تیز تر ہو رہے ہیں۔ منزل ابھی دور ہے لیکن شوق کی نگاہیں اسے زیر امان دیکھ رہی ہیں۔ 50 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد پاؤں پر آبلے پڑ جاتے ہیں، لیکن کاروان محبت رواں رواں ہے۔ رات کو کچھ آرام کے بعد دوسرے دن پھر سفر شروع ہوتا ہے اور جلد ہی وہ روح پرور منظر سامنے آ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں بے پناہ سرعت اختیار کر چکی ہیں۔ آپ جلد تر حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی ضیاء سے روشن ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کیلولہ فرما رہے ہیں، دربان اجازت نہیں دیتا۔ بالآخر دربان کے ساتھ مختصری چاپلوس کے بعد اندر سے شمس بازگاہ ملاقات پر جلوہ فگن ہوتا ہے اور دھیمی سی آواز آتی ہے، محمد پیر بخش، کل سے تمہاری انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس قلم کو تا آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ الحاصل محبت بھری ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ اس کے بعد مقتدی نے دست ارادت دراز کیا اور مقتدا نے دست رحمت اس پر رکھ دیا۔ اس طرح یہ در عدن بھی سلک مرید میں پرویا گیا۔ بالآخر چند سال کے بعد آپ کو شیخ کامل کی طرف سے خرقہ خلافت عطا ہوا اور اپنے علاقہ میں رہنے کا حکم ملا۔ آپ نے واپس ہو کر میاں ولی، بنو پہاڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، رحیم یار خان، کراچی اور ملتان کے اضلاع کو جو فیض دیا وہ صرف غیر معمولی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم دینی اور ملی خدمت تھی۔ آپ اپنے شیخ سے عقیدت والہانہ رکھتے تھے، اپنے گھر سے 100 کوس سے زیادہ کی مسافت پیدل طے کرتے
اور جب سیال شریف پہنچتے تو اپنی سیادت سے بے نیاز ہو کر لنگر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، لکڑیاں پھاڑتے، گارا تک اٹھاتے اور دوسرے مشکل کاموں کے اپنانے میں ذرا آر نہ سمجھتے۔ ادب و نیاز کو انتہا تک پہنچا دیا۔ آپ نے جس طرح اپنے شیخ کامل کی خدمت کی اور جو آپ کو اپنے شیخ طریقت سے محبت تھی، اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کے لیے نسوار لینے پشاور پیدل جایا کرتے اور وہاں سے نسوار لا کر اپنے شیخ کے حضور تحفہ پیش کیا کرتے۔ خیال فرمائیے، نسوار لینے کے لیے 500 میل کا سفر کرنا یعنی درد، یہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس چیز پر مجبور کرتی تھی؟ یہ شیخ کامل کی محبت تھی جو آپ کی رگ میں سرایت کر گئی، اور یہ فنا فی الشیخ کا مقام عزیز تھا۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے فرمایا کہ خواجہ باز شریف میں خواجہ محمد پیر بخش رحمۃ اللہ علیہ حضور شمس العارفین کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ وہ خواجہ باز شریف سے سیال شریف تک کی مسافت جو تقریباً 100 کوس ہے 60 سانس میں طے کر لیتے تھے۔ آپ جسامت کی لحاظ سے بڑے مضبوط، وجیح اور قد کاٹ کے انسان تھے۔ آپ کی طبیعت تواضع اور انکساری سے معمور تھی۔ آپ صالح اور شاکر و قناع تھے، اپنے دست مبارک سے کام کرتے تھے اور قلیل بضاعت پر شاکر تھے۔ آپ نے طاحین حیات و سجدہ ادا کیے جنہیں بسیط اراض کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور وہ آنسو بہائے جنہیں چشم فلک کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کی تمام زندگی اسی ذوق و شوق کی زندہ تصویر تھی۔ گندم کی کٹائی سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ کیا گندم پک گئی ہے یا نہیں؟ صاحبزادگان نے عرض کیا ابھی نہیں پکی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا اب کچھ اس قابل ہو چکی ہے کہ کاٹ کر خشک کر لی جائے تو کام آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا گندم کاٹ لو۔ کاٹنے کے بعد خشک کر لی گئی اور بعد میں صاف کر لی گئی۔ آپ کو معمولی تکلیف ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کیا تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا صفر المظفر کا مہینہ اور 22 تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر تو اپنے شیخ طریقت کی وفات کا دن ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخ انور کو قبلہ شریف کی طرف پھیرا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ کا وصال 22 صفر المظفر 1334 ہجری بمطابق 1915 کو ہوا۔ حضرت خواجہ سید غلام کمال الدین شاہ کاظمی نے روضہ بنوایا جس کا گنبد سنگ مرمر سے مساح ہے اور اندرونی حصہ نقش و نگار اور چیب سے سجایا گیا ہے۔ آپ کے دو صاحبزادے حضرت خواجہ سید غلام فرید شاہ کاظمی اور حضرت خواجہ سید غلام نصیر الدین شاہ کاظمی تھے۔ نظر